الأجل مولا مولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اشکر لی ولوالدیک. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اے میرے بندو، تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو پڑھنے یا سننے کے بعد اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو جاتا ہے کہ اگر اس آیت کے بعد پورے قرآن مجید میں یا ائمہ معصومین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات میں ماں باپ کی عظمت کے لیے ایک جملہ بھی نہ ہو، تب بھی ماں باپ کی عظمت کے لیے کلام الہی کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا کافی ہے کہ وہ خدا جو علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے ایک لفظ کن سے کم و بیش 18,000 عالمین کو خلق کیا. اس رحیم کریم پروردگار نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں پر بلا فاصلہ، بلا تاخیر، بلا تمہید ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا فوراً ہی حکم دیا. ہم نے دست ادب جوڑا، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے رحیم، اے کریم پروردگار، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو نے ہمیں خلق کیا، رزق دینے والا تو ہے، زندگی تو نے دی ہے، حیات کا عطا کرنے والا تو ہے. ساری نعمتیں، ساری عزتیں یہ تیری مہربانیوں اور تیرے کرم کا نتیجہ ہیں. تو اے رحیم، اے کریم معبود، ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے پروردگار، تو نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ بلا فاصلہ ماں اور باپ کا شکر ادا کرنے کا بھی کیوں حکم دیا؟ آواز قدرت آئے گی، یقیناً خالق میں ہوں، تمہیں میں نے خلق کیا، حیات میں نے دی ہے، زندگی میں نے دی ہے، مگر تمہارے وجود کا، تمہاری خلقت کا وسیلہ اور ذریعہ تمہارے ماں اور باپ ہیں. یقیناً میں تمہارا رازق ہوں، میرا دیا ہوا رزق تم کھاتے ہو، مگر میرا دیا ہوا رزق اگر تمہارے دہن تک کسی نے پہنچایا تو یہ ماں ہے جس نے میرا دیا ہوا رزق تمہارے دہن تک پہنچایا. اگر ماں کا شفقت آمیز ہاتھ نہ ہوتا، ماں جس وقت تم نے زمین پر قدم رکھا تھا تم ایک گوشت کا لوتھڑا تھے، اگر زیر آسمان رکھ کر کے خود آرام سے سو جاتی تو تھوڑی دیر کے بعد تمہاری اکڑی ہوئی لاش ملتی، تم زندہ نہ ملتے. یہ ماں کا شفقت آمیز ہاتھ تھا، یہ ماں کی مہربانیاں، ماں کے احسانات ہیں، ماں کی شفقتیں ہیں جس کے سائے میں تم پروان چڑھے ہو. یہ باپ ہے جس نے خون جگر پلا پلا کر کے تمہیں پروان چڑھا کے رانائی شباب کی منزلوں تک پہنچایا. لہٰذا یاد رکھنا، جو تمہارے وجود کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وسیلے کا احترام نہ کرو گے،
تو ہم تمہاری عبادتوں کو قبول نہ کریں گے، ساری عبادتیں تمہاری رائگاں ہو جائیں گی، ضائع برباد ہو جائیں گی۔ تو پروردگار نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں پر بلا فاصلہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بے حد تاکید ہے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، بے حد تاکید ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے لیے۔ بار بار قرآن مجید میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ پروردگار نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ آپ غور فرمائیں کہ اس نے ماں اور باپ کو کیا عظمت دی ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ اگر ہم نے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی ناراض کر دیا، ہماری ساری زندگی کی محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ آپ والدین کے سلسلے میں تھوڑی سی بات آپ سماعت فرما لیں کہ ہمارے سب سے پہلے جو مرجع ہوئے آیت اللہ ثقۃ الاسلام آقا یعقوب کلینی، جنہوں نے کتاب لکھی الکافی، اس الکافی کی شرح کی علامہ مجلسی نے، اس شرح الکافی میں علامہ مجلسی نے آق کی جو تشریح کی ہے، جو وضاحت کی، وہ یہ کہ آق کے معنی یہ ہیں کہ ماں باپ کو اذیت پہنچانا، ماں باپ کو دکھ پہنچانا، ماں باپ کو ناراض کرنا، ان کی مطالبات، ان کی ڈیمانڈ کو جو شرعاً اور عقلاً جائز ہے انہیں پوری نہ کرنا، یہ انہوں نے آق ہونے کی تعریف کی، ڈیفینیشن کی ہے۔ اسی طرح سے آقا دستگیر شیرازی نے کتاب لکھی گناہان کبیرہ، اس میں انہوں نے آق والدین کے سلسلے میں لکھا کہ کم سے کم آق ہونا یہ ہے کہ ماں باپ کے جواب میں اف کہہ دیا جائے۔ ہمارے آپ کے چھوٹے امام مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار عالم اس لفظ کے ذریعے سے مثال دیتا۔ اور اف کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کر دوں جس سے بات واضح ہو جائے۔ ایک بچہ ہے 9 سال 10 سال کا، ایک نوجوان بچہ ہے 18-20 سال کا، باپ کو پیاس لگی، باپ نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی پلا دو۔ بیٹا بڑے احترام ادب کے ساتھ خوشی خوشی گیا، ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا جام لیا، لا کر کے باپ کے ہاتھوں پر رکھا اور باپ کی خدمت میں پیش کیا۔ باپ نے پانی پیا، پیاس بجھائی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک مرتبہ پھر اسی باپ نے کہا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی اور پلا دو۔ اب جو پہلے پیار محبت تھی، جو احترام تھا، جو تعظیم اور تکریم تھی، اب اس میں ذرا سی کمی آ گئی، مگر پھر بھی بیٹے نے لا کے پانی دیا اور باپ نے پانی پیا، پیاس بجھائی۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، ہماری شریعت کتنی مؤدب ہے، ادب والی ہے، تہذیب والی ہے۔ یہ باپ ہے جس نے زندگی بھر ہمیں پیسے دیے ہیں، خون پسینہ ایک کر کے اپنی کمائی کے ذریعے سے ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، لباس پہنائے ہیں۔ آج جب ضعیف ہو گیا ہے تو ہماری کمائی کا محتاج ہو گیا، ہمارے پیسوں کا ضرورت مند ہو گیا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ باپ نے بیٹے سے 100 روپے کا مطالبہ کیا، بیٹے نے بہت خوشی خوشی 100 کا نوٹ نکالا اور لے کر کے باپ کے پاس پہنچا، باپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، تو اگر یوں بیٹے نے 100 کا نوٹ پکڑایا تو باپ کا ہاتھ جو نیچا ہوگا، بیٹے کا ہاتھ اونچا ہوگا۔ لہذا شریعت نے بڑھ کر کے ہمیں تہذیب سکھائی کہ اس طرح سے باپ کو روپیہ نہ پکڑاؤ، اس طرح سے نوٹ نہ دو، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بنا کر کے اس پر پیسے رکھو اور باپ کی خدمت میں پیش کرو، تاکہ وہ جب نوٹ اٹھائے تو باپ کا ہاتھ اوپر ہو، بیٹے کا ہاتھ نیچے ہو۔ یہ شریعت نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، ہمیں ادب سکھایا ہے۔ تو بیٹے نے لا کر کے پانی پیش کر دیا، باپ نے پی لیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک مرتبہ پھر باپ نے کہا بیٹا ذرا ایک گلاس اور پانی پلا دو۔ بھائی تیسری مرتبہ جو باپ نے پانی کا مطالبہ کیا
تو ایک مرتبہ بیٹے کا ذرا مزاج بدل گیا، مزاج بدل کے کہا، صرف اتنا کہا تھا، اف آپ بار بار ہمیں سے پانی مانگ رہے ہیں، تو ہماری شریعت نے بڑھ کر کے منع کیا کہ باپ کے یا ماں کے جواب میں اف بھی نہ کہو، اور اسی لفظ کے لیے امام نے فرمایا کہ اتنا ہلکا ہے یہ، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا تو اللہ اس کی مثال دیتا، تو ہمیں ماں اور باپ کے جواب میں اتنا بھی نہیں کہنا ہے۔ خدا نہ خواستہ الہی نہ کردہ اگر ماں باپ کسی بات سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے سوال کے جواب میں یا ان کی باتوں کے جواب میں ذرا سا بھی ہم اپنے لہجے کو تیز کریں۔ اس لیے کہ امام معصوم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کی طرف تند نگاہوں سے، تیز نگاہوں سے، غصے کی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ ماں اور باپ کا آق مانا جائے گا۔ آپ کے معنی ہے نافرمان، اطاعت نہ کرنے والا۔ تو ہمیں ماں باپ کی طرف ہمیشہ شفقت، مہربانی، محبت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ کبھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کتنے ہی ماں باپ ناراض کیوں نہ ہو جائیں، مگر ہمیں جواب دینے کا شریعت نے قطعاً ہمیں کوئی حق نہیں دیا ہے، ہمیں بار بار روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہاں تک کہ 3 چیزوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے دین اسلام نے، مذہب جعفری نے اور ہماری شریعت نے۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو تمہیں وعدہ وفا کرنا ہے، چاہے وعدہ جس سے کیا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مگر وعدہ وفا کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے امانت لوٹانا۔ اگر تم نے کسی کی امانت رکھی ہے تو اسے ویسے ہی واپس لوٹانا ہے، چاہے امانت رکھنے والا کافر ہو یا مسلمان ہو۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے اسلام نے کہا چاہے ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان ہوں، ان کی اسی طرح خدمت کرنا ہے جس طرح سے ایک مسلمان ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ آنے والے نے آ کر کے ہمارے آپ کے چھٹے امام سے کہا، مولا اگر ماں باپ شیعہ نہ ہو تو کیا ان کی خدمت کرنا واجب ہے؟ کہا ہاں، جس طرح سے ایک شیعہ ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، اسی طرح سے ماں باپ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کر رہا ہوں کہ آق والدین کتنا بڑا بد نصیب ہوتا ہے۔ اسے 3 لفظ قرآن مجید میں یاد کیا گیا ہے، جبار کہا گیا ہے، دوسرا لفظ اس کے لیے شقی استعمال کیا گیا ہے، تیسرا لفظ اس کے لیے ایسی استعمال کیا گیا ہے۔ جبار کے معنی ہوتا ہے سرکش، اور شقی کے معنی ہے بدبخت، ایسی کے معنی ہے گنہگار۔ جو آق والدین ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو قرآن مجید نے نقل کی ہے۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ شکر پروردگار کا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ماں کا مطیع فرما بردار بنایا ہے، جبار و شقی نہیں بنایا ہے۔ کیونکہ جناب عیسیٰ کے باپ نہیں تھے لہذا ماں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو عزیزو، جو آق والدین ہوتا ہے اسے قرآن نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے۔ اور یاد رکھیں آپ، یہ کسی ذاکر کی ذاکری نہیں ہے، خطیب کی خطابت نہیں ہے، شاعر کی شاعری نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، پروردگار عالم کا کلام ہے، اس میں ذرا سا چون چورا کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سوچئے آق والدین کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ قرآن نے اس کے لیے لفظ شقی استعمال کیا ہے، قرآن نے اس کے لیے لفظ جبار استعمال کیا ہے، قرآن نے اس کے لیے لفظ عیسی استعمال کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارے رسول نے ارشاد فرمایا، جنت ایسی اللہ نے بنا رکھی ہے کہ اس کی اسمیل، اس کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے محسوس ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی انسان برابر کی اسپیڈ میں 1000 سال تک، 1 سال نہیں 1000 سال، آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان عام طور سے الحمدللہ یہاں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
ہر سال یہاں سے کانودر چل کر کے پیدل جاتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے، تقریباً 90 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر کا فاصلہ 2 دن میں طے کر لیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے 2 دن میں جب 100 کلومیٹر کا فاصلہ لوگ طے کر لیتے ہیں، تو اگر کوئی انسان 1000 سال تک کنٹینیو مسلسل چلتا رہے تو جتنے فاصلے پر پہنچے گا، جنت کی خوشبو اتنی فاصلے سے، اتنی دوری سے محسوس ہوگی۔ مگر ہمارے آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو آق والدین ہے، والدین کا آق کردہ ہے، اسے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ لہٰذا یہ میری آواز جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اگر میرے نوجوان بھائیوں تک پہنچ رہی ہے، میں ان سے گزارش کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، خدا تمام اولادوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ برقرار رکھے، ماں باپ کی خدمت کو اپنا مقدر، اپنا نصیب سمجھیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو 2 باتوں کے لیے مرحومین اور والدین مرحومین کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ ایک، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، دوسرے ان کے لیے صدقہ دیتے رہنا۔ تو یہ آق والدین، آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اذیت پہنچانا، دکھ پہنچانا۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، انہیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، احترام ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مطالبے سے پہلے، ان کی مانگ سے پہلے ہم اس کام کو پورا کر دیں۔ یہ ماں اور باپ کا احترام ہے۔ ہمیں کسی بھی صورت سے، رفتار سے، گفتار سے، بات سے، چیز سے، کسی بھی طرح سے ہمیں انہیں اذیت پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزیزو، آج سماج اور معاشرے پر افسوس اس بات پر ہو رہا ہے، ایک باپ خون پسینے کی کمائی سے 10 بیٹوں کو پروان چڑھا لیتا ہے، مگر وہی 10 بیٹے مل کر کے ایک بوڑھے باپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ لہذا میرے نوجوان بھائیوں، تم سے گزارش کے طور پر کہہ رہا ہوں، بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس دواجی زندگی کا کمال یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ذرے کے برابر فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا صلہ ملے گا، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرے گی۔ اور یاد رکھیں آپ، ماں باپ کی خدمت تو وہ ہے کہ پروردگار عالم دنیا میں بھی شاد و آباد رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخروئی اور کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کو اللہ نے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے۔ ہمارے آپ کے رسول اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر کے منبر پر تشریف لاتے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا، قدم رکھنے کے بعد 3 بار کہا آمین آمین آمین، اور سفر آگے بڑھایا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، پھر 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، حضور سرور کائنات نے پھر 3 مرتبہ آمین 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 کہی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ جب مکمل ہو گیا تو لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے پوچھا، اے ہمارے سید و سردار، اے ہمارے مولا اور آقا، کیا آج سے کوئی نیا حکم آیا ہے کہ جب کوئی خطیب خطبے کے لیے منبر پر جائے تو 3 مرتبہ آمین 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 کہے؟ کہا ہمارے رسول نے جواب دیا، نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ کہا پھر آپ نے 3 بار آمین کیوں کہی ہے؟ کہا جناب جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 طرح کے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہی ہے۔ لوگوں نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ، وہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہا پہلا وہ شخص ہے جو ماہ مبارک رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، ایسے شخص کے لیے جناب جبرائیل نے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا
अल्लाह के रसूल दूसरे अफराद कौन है? कहा दूसरा वो शख्स है कि जो माँ बाप की खिदमत का मौका पाए और अपने गुनाहों को बख्शवा न सके, ऐसे लोगों के लिए जिब्राइल ने बद्दुआ की है, मैंने आमीन कही है। फिर लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल तीसरे कौन लोग हैं? तो हमारे रसूल ने कहा तीसरे वो लोग हैं जो मेरी आल का नाम सुन करके मुझ पर दरूद ना भेजें, तो ऐसे लोगों पर जिब्राइल ने बद्दुआ की है, मैंने आमीन कही है। आप गौर फरमाएं, हमारी आपकी दुआ बद्दुआ का कोई असर नहीं है, कोई नतीजा नहीं है, कोई जमानत गारंटी नहीं है, लेकिन जनाब जिब्राइल जिसके लिए बद्दुआ कर दे और कायनात का सबसे बड़ा रसूल, वो रसूल कि जिसकी जबान को जुम्बिश हो तो खुदा का कलाम बन जाए, जिसका नक्शे कदम शरीयत बन जाए, उन रसूल ने अगर आमीन कह दी है तो उन बद्दुआओं का कितना असर होगा। लिहाजा हमें सोचना चाहिए अजीजों, कभी भी हमें चाहिए हम इतनी एहतियात से जिंदगी गुजारें कि माँ बाप को हमारे चाल चलन से, हमारे सीरत व किरदार से, नशिस्त व बर्खास्त से जरा सी भी कोई अजियत नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हाँ कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि जब माँ बाप के हुक्म की मुखालिफत भी करनी पड़ती है, अगर माँ बाप खुदा रसूल और शरीयत के हुक्म के खिलाफ कोई बात कह रहे हैं तो खुदा रसूल की बात मानी जाएगी, माँ बाप की बात ठुकरा दी जाएगी। इसी तरह से जिंदगी में तजर्बात बताते हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़ईफ बाप है, ज़ईफी की वजह से उसका दिमाग जरा बराबर काम नहीं कर रहा है, बेटा डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर के आया, बाप पीने के लिए तैयार नहीं, दवा खाने के लिए तैयार नहीं, इनकार कर रहा है। अब शरीयत ने कहा ऐसे मौके पर तुम्हें इताअत जरूरी नहीं है। अब ये देखो कि बाप का फायदा किसमें है, कि अगर दवा नहीं खिलाते हैं बाप की बीमारियां बढ़ जाएंगी, लिहाजा अब उसकी बात का इनकार करके हमें किसी भी सूरत से जहां तक हो सके तहजीब अदब से अपने बाप को हमें दवा खिला देना है। अजीजों आखिरी बात आप सुन ले, माँ बाप की खिदमत का क्या सिला परवरदिगार आलम ने रखा है। और एक बात ये भी कि बहुत सी औलादें माँ बाप की जिंदगी में आक होती हैं, मगर उनके मरने के बाद आक के असरात खत्म हो जाते हैं। और बहुत से बेटे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की हयात में तो आक नहीं होते हैं, मगर मरने के बाद माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद बेटे आक हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो औलादें जो माँ बाप की जिंदगी में आप होती हैं मगर मरने के बाद आप नहीं रह जाती हैं, इसकी वजह यह है कि जिंदगी में माँ बाप की कोई खिदमत नहीं की है, उनके साथ एहसान नहीं किया, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं किया। लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले गए, औलाद को एहसास हुआ बहुत बड़ी दौलत हमसे छिन गई है, खुदा की वो रहमत जो मुजस्सम माँ बाप की शक्ल में हमारे पास थी वो हमसे महरूम हो गए। अब बेटा है, माँ के लिए, बाप के लिए ये नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ रहा है, ये रोजा रख रहा है, वो रोजा रख रहा है, नमाज़े जारा पढ़वा रहा है, मौला हुसैन की मजलिस करा रहा है और तमाम खैर जारिया कर रहा है, ये क्लास वो क्लास, कुरान की तिलावत, दीनी तालीम का इंतजाम। तो अब उसे एहसास हो रहा है, माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है, उनके लिए तरह तरह के कार्य खैर अंजाम दे रहा है। तो रहीम करीम परवरदिगार इन आपके असरात को खत्म कर देता है और वो औलाद जो माँ बाप की जिंदगी में आप नहीं रह जाती है। इसी तरह से इसके बरअक्स बरखिलाफ कुछ बेटे वो होते हैं कि जिंदगी में तो आप नहीं होते हैं मगर माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद बेटे आप हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जिंदगी में उन्होंने माँ बाप की खिदमत तो की, मगर जैसे ही उन्हें मौत आई, गुस्ल कफन के बाद 2 गज कफन पहना के ले जाके कब्र में दफन कर दिया। अब भूल करके भी कभी माँ बाप को याद नहीं करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जिंदगी में तो आप नहीं थे मगर माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद आप हो गए।
عزیزو ہمیں چاہیے پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے ہم ماں باپ کی خدمت کر سکیں. کتنا بڑا ثواب ہے. آخری بات کہہ کے میں بات تمام کر دوں. ہمارے رسول کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور ہمارے رسول جہاد کی تیاری کر رہے ہیں. اس نے آگے دستے عدد جوڑ کے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ جہاد میں چلنا چاہتا ہوں. ہمارے رسول نے کہا ہاں آؤ چلو. اگر تم شہید ہو جاؤ گے شہادت کے درجے پر فائز ہوگے بہت بڑا تمہیں ثواب اور مرتبہ ملے گا. اور اگر صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے تو غازی کی سند ملے گی ثواب بھی ملے گا. مگر جیسے ہمارے رسول نے اتنی بات کہی تھی اس نوجوان نے کہا اللہ کے رسول مگر کا کیا مگر ہمارے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں ہم سے بڑا انس بڑا لگاؤ رکھتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میری جدائی میرا الگ ہونا برداشت نہیں کرتے ہیں. وہ اتنا سننا تھا. ہمارے رسول نے کہا بس تم یہیں سے پلٹ جاؤ جا کر کے ماں باپ کی خدمت کرو. اور اس کے بعد جو رسول نے جملہ کہا ہے ہمارے آپ کے لیے چراغ ہدایت نہیں ہے یہ بلکہ آفتاب ہدایت ہے. ہدایت اور نصیحت کا آفتاب ہے. عزیزان گرامی اگر ہم غور کریں اور حضور کی اس حدیث کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں تو کبھی کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتی. ہمارے رسول نے اس نوجوان سے کہا جاؤ جا کر کے ماں باپ کی خدمت کرو اس لیے کہ ماں باپ کی ایک شبانہ روز خدمت یعنی 24 گھنٹے فقط ماں باپ کی خدمت کرنا خدا کی راہ میں مسلسل 1 سال تک جہاد کرنے کے برابر نہیں ہے اس سے بہتر ہے. آپ غور فرمائیں جہاد میں کیا ہوتا ہے انسان بھوکا بھی ہوتا ہے انسان پیاسا بھی ہوتا ہے. کبھی تلوار لگی کبھی نیزہ لگا کبھی تیر لگا خون بہا زخم پیدا ہوئے طرح طرح کی اذیتیں ہوتی ہیں طرح طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں. اتنی اذیتیں 360 یا 65 دن تک مسلسل جھیلنے کے بعد جو ثواب ملے گا وہ ثواب ماں باپ کی 24 گھنٹے کی خدمت میں ملتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ خدا نخواستہ ہم اپنے والدین نہ قرار پائیں. آئیے اسی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے اے میرے اللہ تو ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کی توفیق میں رحمت فرما اور جن اولادوں کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کی تمام برزخی مشکلات کو آسان فرما. جنت المعلی جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے. فرزند زہرا منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کے اعوان و انصار اور محبوں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا ارحم الراحمین. ارحم علینا بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم